السلام علیکم. دس از جیو پالیٹکس ود اریلا شہزاد. برکس کا سمٹ 3-4 روزہ منعقد ہو چکا ہے رشیا کے شہر کازان میں. ایک بہت خوبصورت شہر ہے رشیا کا وہاں پہ. اور یہ جو سمٹ ہے آلدو کہ یہ رشیا نے ہولڈ کروائی. اور آپ کو جیسے میں پہلے بتاتی رہی ہوں کہ برکس کے جو ڈومیننٹ ممبرز ہیں وہ رشیا اور چائنا ہی ہیں. اور آلدو کہ انڈیا بھی اس کا ممبر ہے, لیکن سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک گلوبل ساؤتھ کو ریپرزینٹ کرتا ہے برکس کا جو فورم ہے. اور گلوبل ساؤتھ وہ تمام کنٹریز کہلاتے ہیں جیو پالیٹکس کی لینگویج میں جو کہ پرو یو ایس یا پرو ویسٹ نہیں ہے. تو جو بھی لوگ پرو ویسٹ نہیں ہیں یا پرو یو ایس نہیں ہے وہ تمام رشیا کے ساتھ یا چائنا کے ساتھ الائنڈ ہے. اور ان ممالک کی جو فہرست ہے وہ کافی طویل ہے اور طویل سے طویل ہی ہوتی چلی جا رہی ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ساؤتھ افریقہ کے بہت سارے ممالک جو ہیں وہ چائنا اور رشیا کی طرف ٹلٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں. ساؤتھ امریکہ جس میں وینزویلا ہے, جس میں برازیل ہے, جس میں بہت سارے یعنی بہت اسٹرانگ کنٹریز ہیں جو اس سے پہلے ایک دہائی پہلے کی اگر بات کی جائے یا 2 دہائیوں پہلے کی بات کی جائے تو وہ ٹوٹلی سبمٹڈ ہوتے تھے یو ایس کے انٹرسٹ سے. جو یو ایس کا انٹرسٹ ہوتا تھا اسی کے مطابق وہ سب کام کرتے تھے. لیکن پچھلے 1 یا 2 دہائیوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ وہاں پر ایک بہت بڑا ریولوشن ایک طرح سے آیا ہے, اور اس کو پنک ٹائڈ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, جس میں ان تمام ساؤتھ امریکن کنٹریز نے یو ایس کے انٹرسٹ کو جو ہے نا وہ کک آؤٹ کرنے کی بات کی ہے. اور اسی وجہ سے ان کو جو ہے نا چائنا اور رشیا کے ساتھ زیادہ اپنی الائنسز جو ہے نا مضبوط کرنی پڑی. تو یہ جو فورم ہے برکس کا, اس میں یہ ساری باتیں تو ہوتی ہیں, لیکن کیونکہ رشیا کے اندر یہ ہولڈ ہو رہا تھا کازان کے اندر, اور پوٹن اس کی جو ہے وہ لائک اس کو لیڈ کر رہے تھے اس فورم کو اس دفعہ, تو ایسا لگ رہا تھا کہ اگر کوئی بات ہوگی انٹرنیشنل پالیٹکس کی تو وہ زیادہ یوکرین کے سلسلے میں یہ بات ہوگی. لیکن ہم نے دیکھا کہ اس برکس کے فورم میں تمام جو ممبرز ہیں انہوں نے مڈل ایسٹ کی بات کی ہے اور غزہ اسرائیل کی بات کی ہے, اور یہ بات کی ہے کہ یہ وار جو ہے اس کو فوری طور پہ بند کرنا چاہیے. سو کچھ نیوز اس کی ہم دیکھ لیتے ہیں. ایک تو گوٹیرس, اینٹونی گوٹیرس جو کہ یونائٹڈ نیشن کے چیف ہیں, وہ یہاں پہنچے ہوئے تھے. انہوں نے یہ پوری سمٹ اس کو اٹینڈ کیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ گوٹیرس آلدو کہ سمجھا جاتا ہے کہ جو یونائٹڈ نیشنز ہے نا وہ ایک یو ایس اور ویسٹرن ہیجمنی کا ایک ٹول ہے, ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ وہ اس کو استعمال کرتے ہیں. لیکن پچھلے کچھ عرصے سے جب سے ایس سی او لاسٹ ایئر ایس سی او کی سمٹ منعقد ہوا تھا انڈیا میں, تب بھی گوٹیرس وہاں آئے تھے. اس سال تو پاکستان میں یہ ایس سی او کا سمٹ منعقد ہوا, کیونکہ پاکستان میں پولیٹیکل سچویشن تھوڑے انسٹیبل چل رہی تھی, تو لہٰذا اینٹونی گوٹیرس اور مختلف دیگر اور ممالک کے مندوبین کو نہیں بلایا گیا. لیکن برکس کی سمٹ میں یہ موجود تھے, اور انہوں نے اس سمٹ میں یہ بات کی ہے کہ یہ جو برکس کا جو نیا اکنامک بلاک ابھر رہا ہے انٹرنیشنل گلوبل چیس بورڈ کے اوپر, یہ لیڈ کرنے والا ہے گلوبل اکانومی کو, اور اٹس گوئنگ ٹو بوسٹ دا گلوبل کوآپریشن. یعنی وہی گلوبلائزیشن کی بات جب گوٹیرس جیسے لوگ جو کہ ایک یونائٹڈ نیشنز کے فورم کو لیڈ کرتے ہیں, جو کہ ایک انٹرنیشنل فورم ہے, ایک گلوبل قسم کا فورم ہے, تو پھر ان لوگوں کا کہ جو تھاٹ پروسیس ہے وہ بھی ایک گلوبلائزڈ قسم کا, گلوبلائزیشن کی طرف جانے والا ایک تھاٹ پروسیس ہوتا ہے. تو گوٹیرس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جو گلوبلائزیشن ہے یا پوری گلوبل کوآپریشن کی جو اسکیما ہے اس کو یو ایس جو وہ اچھی طریقے سے لیڈ نہیں کر پا رہا ہے, اور یہ لیڈرشپ جو ہے یہ اس کو شفٹ ہونا ہے اب, اور یہ شفٹ ہو کر چائنا اور رشیا کی طرف جانے والی ہے. تو اسی بات کو انڈرسکور کیا ہے برکس کے سمٹ کے اندر اپنی پریزنس شو کر کے, اور برکس کے جو فورم ہے اکنامک فورم کو انڈورس کرتے ہوئے. تو لیٹس سی مارک پوٹن جو کہ لیڈ کر رہے ہیں اس سمٹ کو, انہوں نے یوکرین اور رشیا کی وار کی بات تو کی ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مڈل ایسٹ میں جو یہ غزہ اور اسرائیل کے بیچ میں وار چل رہی ہے اس کی بھی بات کی ہے, اور بھرپور طریقے سے بات کی. انہوں نے بولا ہے کہ یہ جو مڈل ایسٹ کے اندر اسرائیل اور ایران کی ٹینشن چل رہی ہے اس کی وجہ سے ایک فل اسکیل وار انٹرنیشنل نوعیت کی ایک بہت بڑی وار شروع ہونے کا خدشہ ہے. اور اس نے وارننگ دی ہے, اور اس نے بولا کہ انٹرنیشنل پاورز جو ہیں جتنی بھی قوتیں ہیں ویسٹ کی بھی ہیں ان کو بھی کہتے ہیں یہ, اور یو این کی فورسز کو بھی کہتے ہیں کہ بھئی اس وار کو فوری طور پہ ختم کروایا جائے, بند کروایا جائے. اسرائیل جو ہے اس کو منع کیا جائے, اس بات سے روکا جائے کہ اس وار کو آگے نہ بڑھائے, اور یہ بہت ضروری ہے انٹرنیشنل گلوبل پیس کے لیے. اور جب پیس ہوگی انٹرنیشنلی آپ کے گلوب کے اندر تو تبھی پروگریس اور اکانومی جو ہے اس کی بات ہوگی. یوکرین وار کی بھی بات کی گئی ہے, اس میں آپ دیکھ رہے ہیں پوٹن کی ملاقات گوٹیرس کے ساتھ, اور ان دونوں کا یہ کہنا کہ جسٹ پیس از نیڈڈ ٹو اینڈ دا یوکرین وار. انہوں نے کہا کہ یو این چیف نے پوٹن سے یہ بات کی ہے کہ نیو گلوبل آرڈر از کمنگ اپ. برکس سمٹ میں اس نے یہ بات کی ہے, یعنی گوٹیرس یہ دونوں باتیں کہہ رہے ہیں کہ ایک نیا گلوبل آرڈر ایمرج ہو رہا
رہا ہے, ایک نیا گلوبل آرڈر ہمارے سامنے آ رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ یوکرین کی وار جو ہے نا وہ ختم ہونی ہے, اور اس کو کی وار کو ختم ہونے کے لیے ایک جسٹ پیس, ایک ایسی نیگوسیشن وہاں پہ ہونی ضروری ہے جس میں یوکرین کی بھی انٹرسٹ جو ہے وہ محفوظ رہیں اور رشیا کے بھی انٹرسٹ محفوظ رہیں. اور یہ جو تباہ انگیز وار جو کہ اگر اسپیل آؤٹ ہوتی ہے مزید تو وہ پورے یورپ کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے. اور اس طرف سے پورا رشیا تو اس میں انوالو ہے ہی, لیکن اس کے سارے پارٹنرز جیسے کہ چائنا ہے, جیسے کہ ایران ہے, یہ سب بھی اس میں ڈائریکٹلی انوالو ہونے کا چانسز ہے اس میں. تو اس لیے اس وار کو بھی یہ بھی بڑی لیتھل ہے. اور ایران اور اسرائیل کی طرف سے, اور ایران اور غزہ اور اسرائیل کی وار, یہ بھی وہ بہت لیتھل ہے. یہ دونوں کے اندر پوٹینشیل ہے اس بات کا کہ یہ اسپیل آؤٹ ہو کر پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیں, اور دنیا کے اندر جو ہے نا وہ ایک طرح سے ایک پورا وار زون بن جائے پوری دنیا ہی. سو یہ چیزیں بڑی ڈیفیکلٹ ہے. اور اسپیشلی برکس کے کانفرنس میں ان کا ذکر ہونا جو ہے اور بھرپور طریقے سے ان کے اوپر بات ہونے کا مطلب یہ ہے کہ برکس کی جو اکنامک آرگنائزیشن ہے, آلدو کہنے کو, لیکن یہ اتنی پاورفل ہے کہ یہ انٹرنیشنل پولیٹیکل افیئرس کے اوپر بھی بات کھل کر رہی ہے. اور پوٹینشیل جو یو ایس پریزیڈنٹ ہیں ٹرمپ, ہو سکتا ہے وہ جیت جائیں الیکشن, اور ہو سکتا ہے کمالا ہیرس جیت جائیں, لیکن بہرحال ٹرمپ نے اشارتاً یہ بات کہہ دی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یوکرین کی وار جو ہے فوری طور پہ ختم ہو جائے. اور برکس کی سمٹ میں پوٹن نے اور دیگر جو رہنما وہاں پہ موجود ہیں, انہوں نے اس بات کو ویلکم کیا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ اس نے یوکرین کی وار ختم کرنے کی بات کی ہے. اور بہت ساری انٹرنیشنل افیئرز میں جو ٹرمپ بیانات دے رہے ہیں, لوگوں نے انٹرنیشنلی جو ہے اس کو پسند کیا جا رہا ہے کہ بھئی ہاں ٹرمپ کو آ جانا چاہیے, اور دنیا میں تھوڑا دنیا جو ہے نا وہ پیس کی طرف آئے گی, بجائے اس کے کہ مزید وہ ہے نا وارز کے اندر وہ انفلکٹ ہوتی ہے. تو کچھ میں آپ کو یہ لوگوں کی, یہ جو ساؤتھ افریقہ کے پریزیڈنٹ ہیں رامافوسا ان کا نام ہے, اور یہ دیکھ لیں آپ ایران کے پریزیڈنٹ اس سمٹ میں موجود ہیں پزیسکین, اور یعنی تمام جو کنٹریز ہیں, بڑی بڑی کنٹریز, امپورٹنٹ کنٹریز, ان کے لیڈرز اس برک کی کانفرنس میں موجود ہیں. اور انہوں نے اسپیشلی رامافوسا نے جو ہے ایمفسائز کیا اس بات کو کہ غزہ کے اندر جو ڈیلی بیسس پہ بامبنگ ہو رہی ہے, اور جو ڈیلی وہاں پہ بچے اور بوڑھے اور عورتیں اور مطلب تمام سویلینس جو ہیں ان کو اتنا ڈیلی وہ ہرٹ ہو رہے ہیں اور ان کا قتل عام ہو رہا ہے, اس کو انہوں نے بہت سخت الفاظ میں کنڈیم کیا. یعنی برکس کا ایک عمومی طور پر جو سٹینس ہے تمام لیڈرز کا, ان کا پرو فلسطین پرو غزہ سٹینس رہا ہے, اور انہوں نے اسرائیل کے حق میں کسی بھی لیڈر نے بات نہیں کی ہے. تمام لیڈرز نے جو بات کی ہے وہ غزہ کے حق میں کی ہے, فلسطینیوں کے حق میں کی ہے. اور اسی کے ساتھ میں آپ کو یہاں پہ دکھا دوں وینزویلا کے جو یہ پی ایم ہے مڈورو, وہ بھی یہاں پہ, لیکن وینزویلا ممبر نہیں ہے, لیکن مڈورو نے جو ہے یہ بڑا ایمفسائز کیا ہے اس بات کو کہ فلسطین کے اندر جو ہے نا ڈیلی بیسس پہ جو بامبنگ ہو رہی ہے, اور جو ڈیلی بیسس پہ جو لائک سویلینس کو مارا جا رہا ہے, وہ بالکل ناقابل قبول ہے, اور اس کو فوری طور پہ ختم ہونا چاہیے. ایک دو اور نیوز دیکھ لیتے ہیں اسی سے ریلیٹڈ. مودی وہاں پہ موجود ہیں, انڈین پرائم منسٹر, اور ان کی ملاقات جو ہے نا زی جن پنگ سے ہوئی ہے, اور یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ زی جن پنگ اور مودی کی جو ملاقات ہے وہ اس وجہ سے ممکن ہوئی ہے کیونکہ جو لداخ کے سلسلے میں بارڈر رو ان کی چل رہی تھی 2020 سے, وہ اس کے سلسلے میں کچھ معاہدے ان کے ہو گئے, کچھ ایگریمنٹس ہو گئی ہیں, اور غالباً چائنیز فورسز جو ہیں وہ اب ان مورچوں کو چھوڑ دیں گے جو لداخ کے اندر انہوں نے 4 سال سے وہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اتنی بڑی جو رعایت مودی کے ساتھ چائنا کر رہا ہے, تو اس کے بدلے میں لازمی طور پہ مودی نے کچھ نہ کچھ ایسا جسٹر کیا ہوگا کہ ہم برکس کے ساتھ جو ہے نا کوآپریٹ کرنا چاہتے ہیں, اور ہم برکس کے ممبرس کے مقابلے میں اور اس ساری ایکسس کے مقابلے میں یو ایس کا ساتھ نہیں دیں گے جیسے کہ اس سے پہلے ہم باور کرواتے رہے. اسی سلسلے میں آپ کو میں بڑے انٹرسٹنگ یہ بتا دوں کہ انڈیا کے جو فارن منسٹر جے شنکر وہ بھی آئے ہوئے ہیں یہ برکس کی میٹنگ میں, اور یہ ایک آؤٹ ریچ سیشن ہوا ہے جس کے اندر یہ فارن منسٹرز تمام موجود تھے, اور انہوں نے اس موقع پر جے شنکر نے کہا کہ برکس itself is a statement of how profoundly old order is changing. یعنی اس جو لداخ کے سلسلے میں معاہدے کے بعد مودی نے بھی ایک سافٹ اسٹینس لے لیا برکس کے لیے, اور جے شنکر نے بھی ایک سافٹ اسٹینس لے لیا کہ برکس کے جو ابھرنے کا اور اس کا جو سینٹر اسٹیج لینے کا مطلب یہ ہے کہ جو اولڈ آرڈر چل رہا تھا جس میں یو ایس اور ویسٹرن کنٹریز کی ڈومیننس تھی, وہ اولڈ ورلڈ آرڈر جو ہے اب چینج ہو رہا ہے پروفاؤنڈلی, یہ ہمیں صاف دکھائی دے رہا ہے. لاسٹ میں آپ کو دکھا دوں کہ سیشن کلوز جب ہوا ہے تو اس وقت جو ہے اس طرح کی نیوز شیئر ہونا کہ ڈیفائنٹ پوٹینٹ کلوزز گلوبل سمٹ امid ری شیپنگ گلوبل آرڈر, یعنی ایک گلوبل آرڈر ساری دنیا کی جو اینالسٹ ہیں ان کو دکھائی دے رہا ہے. سارا میڈیا جو ہے انٹرنیشنل میڈیا بھی اس طرح کی باتیں اب کر رہا ہے کہ گلوبل آرڈر جو ہے چینج ہو رہا ہے, ری شیپ ہو رہا ہے, اور پوٹن نے اس چیز کو لیڈ کیا ہے, چائنا اس چیز کو لیڈ کر رہا ہے. سو لیٹس ہوپ اٹس آل فار دا بیٹر فیوچر آف ہیومینٹی.